کیونکہ اس ہندوستان میں کسی کی عمارت ہوگی, کسی کی دکان ہوگی, کسی کا مکان ہوگا. ہندوستان میں ہمارا غریب نواز ہے, ہندوستان میں ہمارا نظام الدین ہے, ہندوستان میں ہمارا صابر کلیر ہے, ہندوستان میں مخدوم سمنا ہے. جو ہندوستان سے بغاوت کرے گا وہ ملک سے بغاوت بعد میں ہوگی, پہلے غریب نواز کے ساتھ بغاوت ہوگی. اس لیے اپنے ملک کے ساتھ کبھی بغاوت کا تصور نہیں کرنا. کوئی تحریک اٹھے, کوئی فرد اٹھے, اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف اٹھتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پہ مار دیں اور ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے فضل خیر آبادی نے کی تھی, ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے امیر خسرو نے کی تھی, ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے حضرت کافی مراد آبادی نے کی تھی. اور کافی مراد آبادی تو ہمارا وہ بطل جلیل ہے کہ قیامت تک کے ان مجاہدین آزادی پر ہم فخر تصور کرتے رہیں گے, ہم فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ. تو علامہ شریف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ جب تک ذرہ برابر تکبر بھی دل میں موجود ہے عبادت قبول نہیں ہوگی. اور اب وہ تکبر کی ڈیفینیشن کہ تکبر ہے یا نہیں اس کی پہچان بیان کرتے ہیں. آپ بھی ڈوبیں اپنے اندر, میں بھی ڈوبوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اس وقت فاروق اعظم کھڑے ہوئے, علی مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے, سارے مومنوں کا مولا ہے. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں, جتنے پاپ کر رہے ہو پاپ, کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر نبی جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی اس طرح دیکھنے والی ہستی ہے جس کو اللہ نے یوں دیکھنے کی طاقت دی ہے کہ ہمارے اعمال دیکھیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. حضور دیکھ رہے ہیں, داڑیاں بڑھا رہے ہو, پاپ کر رہے ہو, گھر سے باہر کتنے بھی اچھے بن سور کے نکل جاؤ لیکن قبر کا وہ منظر یاد کرو جہاں دوست, بھائی, بھتیجے, بیوی, بچے, مال, منال سب کام. ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جہاں پر کروٹ بدلنے کی بھی, کروٹ لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اوپر مٹی, نیچے مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی مٹی ہے. ان کا دل دکھا دکھا کر آخر وہ قبر میں آئیں گے, ضرور آئیں گے, میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے, حدیث ہے, لیکن ان کی غیرت کا خیال کرو. آج سنی نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے, میرے بھائی سامنا کیسے کرے گا؟ کو بتاؤں, لوگ باتیں کرتے ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا, یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ سارے جہاں سے اچھا. حالانکہ ہم مقدس مقامات کی استثناء کے ساتھ پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, لیکن جس نے لکھا تھا وہ لاہور کا قلندر ہی تو تھا جو یا رسول اللہ بھی کہتا تھا. داتا کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھنے بھی جاتا. جو رسول کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا. آپ سے پوچھتا ہوں, توجہ کرنا, کوئی موٹا ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو, کسی کو شوگر ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو, کوئی صحت کو اچھا رکھنا چاہتا ہے ہر مذہب کا ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, موٹوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت, شوگر کے مریضوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت, پیشنٹ جو ہے بی پی کے ان کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت. آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہر مذہب کا آدمی یہ صبح کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ آپ نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ساری گھڑی اللہ نے پیدا کی محبوب, لیکن تیری ولادت کا وقت اتنا مبارک ہے, کوئی عبادت نہ بھی کرے چلے تو بھی اللہ اس کو صحت ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر حضور کے دیدار کی تمنا ہے, اور ایک عمل بتا دیتا ہوں دیدار کا, اگر آپ چاہتے ہیں تو 3 ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گا, چوتھے ہفتے کی نوبت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ میں تازہ اچھے سے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اور دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ قل هو اللہ اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم, اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وسلم. اس درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھیں اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں. اگر آپ پر کرم ہو گیا تو پہلے ہی ہفتے میں نصیب جاگ جائیں گے, ورنہ دوسرے ہفتے میں, ورنہ تیسرے ہفتے میں تو انشاءاللہ زیارت ہو ہی جائے گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا پڑے گی.
फजर में नरम नरम गद्दों पे सो रहे हो, रात के 3-3 बजे तक फिल्में, रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में, रात के 3-3 बजे तक सीरियल, और उसके बाद 12-12 बजे उठते हो सो करके। मुझे बताओ, मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों कहाँ जा रहे हो? नमाज के बगैर तुम सब कुछ बन सकते हो, सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, सीरियल देखना, फिल्में देखना, आदि स्किन के कपड़े पहनना, दुपट्टे को गले में लटका करके घूमना, पतले पतले कपड़े पहनना, मर्दों को देखकर मटकना, हंसना, बोलना, अपने हुस्न की नुमाइश करना, नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, बहुत दिन तक तेरे हुस्न की रानाइयां न रहेगी। मेरी बहन, इसी हुस्न को कब्र के कीड़े खाएंगे, कब्र की मिट्टी में तुझे जाना है। हाय हाय, तू सैयदा फातिमा की कनीज होने का दावा करती है, लेकिन सैयदा फातिमा सर झुकाकर बैठकर सोचती है। अस्मा बिनते उमैस पूछती है, बीबी आखिर किस बात की तू फिक्र कर रही है? सैयदा ने कहा, फिक्र इस बात की है कि पूरी जिंदगी मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा, मरने के बाद जब मेरा लाशा ले जाया जाएगा दफन के लिए, उस वक्त लोगों की नजर पड़ जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? यही फिक्र में मुब्तला हूँ। अंदाजा करें, अगर हीरो 5000 रुपए का जूता फिल्म में पहन लेता है तो मुसलमान दूसरे दिन मार्केट से उसकी नकल में 5000 रुपए का जूता खरीद करके लाता है, और इस्लाम का मानने वाला जुमा की नमाज के लिए 5 रुपए की टोपी खरीद करके नहीं ला सकता। जो कौम नमाज जुमा की 2 रकात मस्जिद के चंदे की टोपी पर अदा करे, वो कौम शरीयत को तहफ्फुज क्या फराहम करेगी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खोखले नारों से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ। आज लोग बहुत आसानी से कह देते हैं मौलाना इस्लाम ने तो दूसरी बीवी की इजाजत दी है। अरे किसको दी है? इल्ला वाहिदा, अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस की पूरी आयत ये है, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अल्लाह पाक फरमाता है, निकाह करो उनसे जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे दिल को भाए। कितनी? 2-2, 3-3, 4-4, मगर फरमाया अल्लाह तादिलु फवाहिदा, एक से ज्यादा उसी सूरत में कर सकते हो जब उनके दरमियान इंसाफ कर सको। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही करना, बेशक, वरना जहन्नम में डाले जाओगे।